بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس جاندار کو پیدا فرمایا؟ کتے کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ خنزیر کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ چوہے کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ بلی کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ اس مچھلی کا کیا نام ہے جس کی پشت پر زمین قائم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت زمین پر کون سا جانور تھا؟ اس کیڑے کا کیا نام ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے؟ دنیا میں سب سے پہلے کس جانور کو بخار ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اور کن کن جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ فاسق ہیں، حرم میں ہوں یا حرم سے باہر قتل کر دیے جائیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس جاندار کو پیدا فرمایا؟ اس مچھلی کو جس کا نام یموت یا لوتیا ہے۔ کتے کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ اس طرح کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان لعین حسد کی آگ میں جل بھن گیا اور ایک مرتبہ اس مردود نے بغض و کینے میں آ کر آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مقام پر پڑا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو۔ چنانچہ اس شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس اسی لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی، اور پلید اس لیے ہے کہ شیطان کا تھوک ملا ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ خنزیر کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ اس کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ کشتی نوح میں جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو لوگ عفونت و بدبو سے پریشان ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہاتھی کی دم ہلاؤ۔ آپ کے ہلاتے ہی اس سے خنزیر نر و مادہ نکل آئے اور نجاست کھانے لگے۔ چوہے کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ اسی طرح کہ کشتی نوح میں ابلیس پر تبلیس نے جب خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو دو چوہے نر و مادہ پیدا ہو گئے۔ بلی کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ اس کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ کشتی نوح میں چوہوں نے جب کشتی کے تختے کترنے شروع کیے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی۔ حکم الہی ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی پھیرو۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو شیر کو چھینک آئی اور اس سے بلی کا جوڑا نکلا، جس سے چوہے دبک کر بیٹھے رہے۔ اس مچھلی کا کیا نام ہے جس کی پشت پر زمین قائم ہے؟ اس مچھلی کا نام یحمود یا لویتا ہے۔ بعض نے نون بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت زمین پر کون سا جانور تھا؟ اس وقت زمین پر دو ہی جانور تھے، خشکی میں ٹڈی
اور تری میں مچھلی۔ اس کیڑے کا کیا نام ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے؟ وہ سمندل نامی ایک کیڑا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے اور آگ ہی میں رہتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے کس جانور کو بخار ہوا؟ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشیوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں یہ مویشی آرام سے کیسے رہ سکیں گے؟ پس اللہ تعالیٰ نے اس وقت شیر پر بخار ڈال دیا جس سے وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ یہ پہلا جانور ہے جو دنیا میں بیمار ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اور کن کن جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا؟ 5 جانوروں کو۔ نمبر 1 چیونٹی، نمبر 2 شہد کی مکھی، نمبر 3 ہدہد، نمبر 4 سر ایک پرندہ، اور نمبر 5 مینڈک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ فاسق ہیں؟ حرم میں ہوں یا حرم سے باہر قتل کر دیے جائیں۔ صحیح کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں، حرم میں ہوں یا حرم سے باہر قتل کر دیے جائیں۔ نمبر 1 کوا، نمبر 2 چیل، نمبر 3 بچھو، نمبر 4 چوہا، نمبر 5 کالا کتا۔